BBC اردو کے فیس بک لائیو پیج سے خوش آمدید. میں ہوں طرح بسکر اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے اس علاقے میں جہاں سے ایک سیاح مری گیا سیر و تفریح کے لیے، لیکن اس کی لاش واپس گھر پر آئی. یہ وہ فیملی ہے اس وقت جو افسوس اور دکھ میں مبتلا ہے، کیونکہ ان کی فیملی کے ایک اور شخص جو ان کے بہنوئی تھے ان کی بھی ڈیتھ ہوئی. معروف 31 سالہ نوجوان جس کے 2 بچے ہیں، وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا کیونکہ اس کو ٹائملی ریسکیو نہیں کیا جا سکا اور وہ وہاں پہ برف میں اپنی گاڑی میں پھنسے رہے، جس کے باعث جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، وہ ہلاک ہو گئے. اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں اور دوست احباب رشتہ داروں سب کا آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے. دکھ کی اس گھڑی میں سب ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. بہت سے سوالات اٹھائے گئے اس سانحے کے اوپر اور بار بار یہ سوالات بھی اٹھائے گئے کہ ٹائملی ریسکیو کیوں نہیں کیا، کیا مینجمنٹ، کیا اس میں کوئی کوتاہی تھی. سیاسی طور پہ بھی پارٹیز ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہی ہیں اس واقعے کا، لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس کے اوپر یہ سمجھنا اور سوچنا بہت ضروری ہے کہ غفلت کہاں ہوئی، کیونکہ 22 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے. کل یہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے سیاح تھے جن کی ڈیتھس ہوئیں، ان کو مری سے راولپنڈی منتقل کیا گیا، جس کے بعد ان کی فیملیز کے حوالے ان کی میتیں کی گئی. معروف کی فیملی بھی یہاں پہ راولپنڈی پہنچی اور صبح 4 بجے وہ ان کی یہاں پہ لاش لے کے پہنچے. ان کے بھائی فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ آخری وقت ان کا رابطہ کب ہوا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہم ان کے بہنوئی کے گھر سے آئے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کی فیملی بھی اسی دکھ میں تھی کہ ہمارے لیے تو دوہری تکلیف ہے، کیونکہ ان کی فیملی کے 2 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں. معروف اور ان کے بہنوئی اور ان کے ایک اور ساتھی جو ان کے کولیگ تھے وہ سیاحت کے لیے مری گئے تھے، لیکن ٹائملی ریسکیو نہ ہونے کے بعد کی وجہ سے وہ اپنی جان سے چلے گئے. ان کے بھائی فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آخری مرتبہ آپ میں سے یا گھر میں کسی سے ان کا رابطہ ہو پایا یا انہوں نے کوئی کمیونیکیشن کی؟ پرسوں رات کو بات کی تھی اس نے اپنے بچوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ بات نہیں کی، اپنے بچوں کے ساتھ بات کی تھی. تو وہ بچے رو رہے تھے تو ان سے کہہ رہا تھا جی اب میں آؤں گا تو پھر اکٹھے چلیں گے. تو 3 گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں پہ، مجھے 3 سے 4 گھنٹے یہاں پہ پھنسے ہوئے. کافی سارے لوگ تھے، اکیلا وہ نہیں تھا. تو وہ کہ مطلب ابھی فوج آئے گی تو ہمیں نکال دے گی، کھانا وغیرہ دیں گے ایسے ویسے، مگر فوج وہاں تک پہنچی نہیں، نہ ریسکیو نہ فوج. 18 گھنٹے کا جو ایک طویل دورانیہ تھا اس نے مطلب دی اینڈ کر دیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ پر امید تو تھے کہ ریسکیو کر لیا جائے گا انتظامیہ کی جانب سے، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی رابطہ ہوا آپ کا یا انہوں نے بتایا ہو کچھ کھانے پینے کو ملا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، اس کے بعد کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا، اور کھانے کو ملا تو دور کی بات ہے، میرا خیال ملنا ہوتا تو پھر وہ بچ نہ جاتے. اگر کھانے کو مل جاتا تو پھر تو وہ بچ جاتے نا، پھر نکال لیتے ان کو. وہاں تک ریسکیو یا کوئی بھی پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے مطلب کھانے کا، یا وہ پہنچ نہیں سکا یا کیا معاملہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا، کوئی غفلت تھی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، نہیں کچھ کہہ سکتے. اچھا، آپ کے تو فیملی کے 2 لوگ ہیں، آپ کے بہنوئی، ابھی ہم ان کے گھر سے بھی آئے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے. ان سے بات ان کی فیملی کی کچھ انہوں نے بتایا؟ نہیں، ان کے بیسکلی رابطہ تو ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، کیونکہ وہ بھی مطلب اس کے بچے چھوٹے ہیں ابھی. تو وہ بنوئی جو ہیں وہ بھی بڑے نائس آدمی تھے، اللہ پاک ان کو جنتوں میں کر دے. تو یہ بھی بہت اچھا تھا، اچھا بیٹا تھا، اچھا باپ تھا، اچھا شوہر تھا، اچھا بھائی تھا، مطلب ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا. انتظامیہ کی جانب سے آپ کو اطلاع کی گئی تھی یا آپ کو خود معلوم ہوا ٹی وی کے تھرو یا ویسے؟ نہیں، ہم نے کال کری تھی تو بیسکلی ایک میسیج آیا تھا واٹس ایپ اسٹیٹس، اس میں گاڑی کی پہچان کی تو کال کری. کال تو خیر کر رہے تھے کل سے ہی، نمبر نہیں لگ رہا تھا، اور لاسٹ جب بات ہوئی اس کے بعد نمبر نہیں لگ رہا تھا. اگر نمبر لگتا تھا تو کال پک نہیں کر رہا تھا. تو انہوں نے پھر جو ہے نا دوبارہ جب اسٹیٹس دیکھا جو میرے بیٹے نے، تو اس نے کہا چاچو کی گاڑی ہے یہ. تو ابو نے کال کی ہے تو آگے سے پتہ نہیں کس بندے نے پک کیا، اس نے کہا جی یہ 3 بندے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، گاڑی کے اندر ہی ہیں، تو ابھی ان کو دیکھا ہے تو مطلب نکال رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ پہنچے. تو ہم اسی وقت یہاں سے جو ہے نا روانہ ہو گئے تھے. انتظامیہ کی طرف سے بعد میں ہمیں کافی کالز بھی ڈی سی آفس سے اور مطلب کافی کالز بھی آئے، اور جہاں تک ہو سکا انہوں نے تعاون بھی کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھی، مگر ہمارے ساتھ تعاون کرنے سے بہتر تھا وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے جو پھنسے ہوئے تھے.
اس سانحے کے حوالے سے کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہ کسی کے جو لوگ جاتے ہیں نا سیاحت کے لیے، ان کے لیے مکمل پراپر ایک طریقہ کار رکھیں. پاکستان میں سیاحت ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس کو تھوڑا فروغ دینے اگر دے رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ اس کی پراپرلی جو ہے نا کنڈیشن رکھیں کہ کس طرح کس چیز کو مینیج کرنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی جاتا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. یہ 2-3 نہیں ڈیتھ ہوئی، یہ بہت ساری ڈیتھ ہوئی ہے. یہ 2-3 ہزار سے اوپر گاڑی اوپر پھنسی ہوئی ہے. تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے بندے وہ بتا رہے ہیں، یا جتنے بتا رہے ہیں اتنے ہیں یا نہیں ہیں، زیادہ ہیں. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جو فرسٹ جو لیڈ انہوں نے دی تھی، فرسٹ سلپ دی تھی، یہ اسی میں مطلب نام آئے. اس کے بعد تو دوبارہ وہ لیڈ ہی نہیں آئی کہ یہ پرچی آ گئی، یہ مزید بندے بڑھے ہیں کم ہوئے. ابھی تک اتنے کے اتنے ہی ہیں. مگر میرے مطلب اپنے سورسز سے مجھے پتہ لگا تھا کہ تقریباً 3000 کے قریب گاڑی اوپر پھنسی ہوئی ہے. جی بالکل، جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی زیادہ تر تو حکومت کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر رستے جو ہیں ان کو کلیئر کر لیا گیا. آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں وہ بھی فضائی نگرانی کے غرض سے وہاں پہ مری میں پہنچے ہیں. سو یہ جو بات انہوں نے کی، یہ صرف فاروق ہی نہیں کر رہے جنہوں نے اپنا بھائی کھویا، جنہوں نے اپنا بہنوئی کھویا. بہت سے اور لوگ بھی، پاکستان کے بہت سے لوگ یہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ کمی، غفلت، کوتاہی ایک انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور جہاں تک رہی بات ٹورزم کی، جس کو حکومت یہ دعویٰ بھی کرتی ہے اور کوشش بھی ان کی ہے کہ ہم ٹورزم کو فروغ دیں، لیکن اس کے لیے خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں. بہت سی یہ بھی لوگوں کی جانب سے رائے سامنے آئی کہ ٹورسٹ اسپاٹ پہ ایمرجنسی اسپاٹس ضرور ہونے چاہیے، تاکہ بر وقت اگر خدا نخواستہ کسی اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بر وقت ان کو ریسکیو کیا جا سکے، ان کو ایسی امداد پہنچائی جا سکے جو کہ ان کی جان جانے کا باعث نہ بنے اور وہاں پہ ان کی جانیں کو بچایا جا سکے. سو فی الوقت یہ صورتحال ہے. یہ لاہور شہر میں ہی نہیں میت پہنچی، پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی جو ہے وہ جو 22 سیاح تھے جن کی موت ہوئی سانحے میں، ان کی لاشیں پہنچی ہیں اور وہ تمام گھر اسی طریقے سے سوگوار ہیں. اور اس وقت یہاں پہ بھی اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو جو افسوس کرنے والے ہیں ان کا تاتا بدا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ آ کے اس غم کی گھڑی میں اس فیملی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اور یہی ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم لوگ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ وقت پر جس کو جہاں پہ ضرورت ہے حکومت کی جانب سے، ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ان کو وہ امداد پہنچائی جا سکے، تاکہ کسی قسم کی کوئی مشکل میں مبتلا نہ ہو اور نہ ہی کسی کی جان جائے.